اس کو میں پھر اوور سمپلیفائی کرتا ہوں، یہ سمجھا دیں کہ پھر اگر اب آج مسئلہ یہ نا کہ بھائی آپ بنا نہیں رہے بجلی فری پیسے دے رہے ہیں، تو پھر ہم نے یعنی یہ کیلکولیشن صحیح نہیں تھی کیا کہ جناب اوور دا ایئرز بجلی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہوگی اور ہم کتنی پروڈکشن کیپیسٹی رکھتے ہوں گے، اس میں گیپ بہت زیادہ نہ رکھایا تھا؟ نہیں دیکھیں، آپ ہمیشہ جو آپ جنریشن کیپیسٹی لگاتے ہیں وہ اپنی پیک ڈیمانڈ کے حساب سے لگاتے ہیں، اور دن کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے، مہینوں کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے، سال کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں پیک یعنی سال کا جو سب سے پیک ٹائم ہو، اس میں بھی جو ہم جو جنریٹ کرتے ہیں اور جو کنزیوم کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ سرپلس ہے، ڈیفیسٹ ہے، یا کیا ہے؟ نہیں، ڈیفیسٹ ہے، آج بھی ڈیفیسٹ ہے اس پیک ڈیمانڈ سے، اور آپ جب وہ پیک پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جو بدترین پلانٹس ہیں وہ بھی چلاتے ہیں۔ آپ جو کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ پلانٹس نہ لگاتے تو ہم پرانے پلانٹ چلاتے رہتے تو جو ان کی فیول کاسٹ ہے وہ ان کیپیسٹی پیمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور یہ الزام کتنا ٹھیک ہے؟ یہ بات بڑی ہوتی ہے نا کہ جناب آپ نے پلانٹس لگا دیے بجلی کی پیداوار کا، لیکن ان کو ٹرانسمٹ ہونا ہے نا، وہ ٹرانسمیشن لائن اور وہ سارا نیٹ ورک اس طریقے سے بنا ہی نہیں، تو اس کا وہ والا فائدہ جو آنا چاہیے کوئی ایسی بڑی کمی نہیں ہے۔ کچھ سال کے گھنٹے ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ وہ ڈیمانڈ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے۔ وہ بیسیکلی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے ساؤتھ میں تھر کے پلانٹس اور کول کے پلانٹس اور نیوکلیر پلانٹس لگ گئے ہیں، ان کی جو ٹرانسمیشن لائنز ابھی مکمل نہیں ہو سکی، اور وہ ہو جائیں گی، اور یہ سال میں چند دن یہ افیکٹ آتا ہے، یہ لمبا افیکٹ نہیں ہے۔ پھر ایک الزام یہ آتا ہے کہ جناب اپنے پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے جو اکنامک فیصلے کرتے ہیں ان کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے، آپٹکس میں اچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ حوالہ دیتے ہیں، شبر صاحب نے ہمارے پروگرام میں حوالہ دیا کہ جناب ساہیوال کے پاور پلانٹ کی، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایک آدمی اس روئے زمین پر اس کی منطق سمجھا دے، میں اکانومی پڑھنا چھوڑ دوں گا، کہ جناب کراچی سے کوئلہ آتا ہے، اتنے ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی اتنا ٹرانسپورٹیشن کے بعد وہاں پہ جا کے پھر کوئلے سے بجلی بنتی ہے، صرف پولیٹکس کی آپٹکس کے لیے پالیٹکس ہی اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا کیا، ورنہ اس کی اور کوئی منطق ہی نہیں بنتی۔ دیکھیے، آپ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا ہے کہ آپ نے جو مڈ کنٹری جو پلانٹس لگائے ہیں وہ ایک تو سسٹم کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں، اور پھر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی ٹرانسمیشن لائنز کے اندر۔ اور ابھی جب آپ نے افغانستان سے کوئلہ لیا تو وہ پلانٹ سب سے سستی بجلی بنا رہا تھا، تو یہ کوئی میجر امپیکٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجموعی طور پہ اس کو دیکھیں تو جو آپ کو مزید انویسٹمنٹ کرنی تھی ٹرانسمیشن میں، اس سے یہ پلانٹ بہتر آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک 1300 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، یہ کوئی اخیر نہیں ہے، انتہا نہیں ہے اس معاملے کی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرز پچھلے 8-10 سالوں میں جتنی بجلی بنانے کے جتنے پیسے دیے ہیں، کم و بیش، ناٹ ایگزیکٹلی 10-20% کے فرق سے کم و بیش اتنے پیسے ہم نے آئیڈل یا کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں بھی دیے ہیں، 20% کم کر لیں اسے۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ بڑی ڈیفیکلٹ بات ہے، کیونکہ جس طرح آپ نیوکلیر پلانٹس ہیں، نیوکلیر پلانٹس میں صرف کیپیسٹی چارج ہی ہوتا ہے، فیول چارج نہیں ہوتا۔ جب آپ ہائیڈل کے آئی بی پیز لگاتے ہیں، ان کا بھی ساری پیمنٹ کیپیسٹی چارجز میں ہوتی ہے، فیول میں نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ کیپیسٹی میں زیادہ پیسے لگ گئے، لیکن جو آپ کو فیول سیونگز آئی ہے وہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر رہے۔ اچھا، پھر جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ڈالرز میں، تو ظاہر ہے ڈالر تو آگ لگ گئی ہے، تو وہ تو آٹومیٹکلی کچھ نہ ہوئے بغیر اتنی مہنگی ہو گئی وہ بجلی۔ اس پہ الزام یہ آتا ہے کہ بھائی یہ معاہدے ہی اپنی روح سے غلط ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا سیف ابڑو صاحب نے کہ بھائی وہ سارے پاکستانی ہیں، معاہدوں کے وقت انہوں نے اپنے جو فارنرز فرنٹ مین ان کو آگے کیا اور ڈالروں میں سارے معاہدے کیے، اب وہ مزے اور ریاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ڈالروں میں پے کر کے۔ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پاکستانیوں کو بھی اجازت تھی انویسٹ کرنے کی، یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ نے ایگریمنٹ دیے ہیں، انہوں نے ایگریمنٹ آپ کو نہیں دیے، اور اسی کے پوری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے۔ بجلی کی مشینری بھی ڈالروں میں آتی ہے، روپے میں نہیں آتی، اور بجلی کا فیول بجلی ڈالرز میں آتا ہے۔ تو شاہد صاحب پھر یہ بتائیں نا کہ اگر آئی پی پی کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنا بھی ٹھیک ہے، ساہیوال کا پاور پلانٹ بھی ٹھیک ہے، معاہدے بھی سارے ٹھیک ہوئے، دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں، آئیڈل پیمنٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے کیپیسٹی، تو پھر غلط ہو رہا ہے جو آگ لگ گئی بجلی کی قیمتوں کو، جب سبھی ٹھیک ہے تو۔ اچھا، رابطہ ہمارا شاید منقطع ہو گیا شاید۔ بھائی صاحب آخری 1-1.5 منٹ ہمارے پاس، سر بتائیں، میں نے سوال چھوڑا تھا، جب سب صحیح ہے آئی پی پی سے معاہدوں میں دیر از نتھنگ رانگ، اوور آل معاہدوں میں نتھنگ رانگ، ڈالرز پیمنٹ میں دیر از نتھنگ رانگ، ساہیوال کا پاور پلانٹ نتھنگ رانگ، کیپیسٹی آئیڈل پیمنٹس دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے، تو راتوں رات آگ کیوں لگ گئی ہے؟ یہ کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بجلی کے بل کیوں اتنے پریشان کن ہیں؟
بل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ بجلی ڈالرز میں ہوتی ہے اور آپ کی جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. 105 روپے کے ڈالر پہ آپ نے بجلی لگائی. فیول کہاں پہ تھا, آج فیول پرائز کہاں پہ ہے اور ڈالر کہاں پہ ہے. کہ بنیادی طور پہ یہ ڈالرز کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا, جو آپ کی اکانومی نے گرو نہیں کیا, آپ نے پاور زیادہ لگائی اور وہ اسپیشلی انڈسٹری نے گرو نہیں کیا جو ہائر ریٹس دیتے ہیں, تو اس لیے اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈومیسٹک ریٹ سے بڑھ گیا. اگر اتنی سی بات ہے. جی اچھا. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا نا شاہد صاحب, آئی ہیٹ ٹو سے دے, لیکن کم از کم نیئر فیوچر میں مزید اس میں اضافہ ہی ہونا ہے, چونکہ ڈالر بھی ریورس تو گیر نہیں مارے گا ظاہر ہے, اور انڈسٹری بھی کم از کم اگلے 1 سال میں تو نہیں لگنے والی. ایسا کوئی ہمیں پائپ لائن نظر نہیں آ رہا کہ 1 سال بعد ایل ایس ایم بڑھ جائے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, تو ابھی بڑھنا ہی ہے. بالکل. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تیل کی قیمتیں جو آج ہیں وہ ہسٹورک لیولز پہ ہیں. تو اگر یہ کل 60 یا 50 ڈالر پہ آ جاتی ہے تو آپ کی بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی, ورنہ اسی سطح پر رہے گی. اور بڑھ گیا تیل تو پھر اور ڈالر اور تیل بڑھے گا تو اور آپ اوپر جائے گا, کیونکہ ہر آپ کا فیول تیل سے لنکڈ ہے. اور اسپیشلی جو کول کی کموڈٹی پرائسز ہیں وہ بھی بہت اوپر گئی ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.